حکومت کا کوئی بھی ہے میرے ہاتھ جوڑ دے گا تمہیں. اچھا دیگر لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں. آپ اس طرف آ جائیں, آپ اس طرف آ جائیں. کہ یہ 2:30-3 بجے ٹائم تھا, ان لوگوں نے سامان سمیت اس کو وہ کچرا بنا دیا, ہمارے بچوں کا منہ سے نوالا چھین لیا. ہم غریب لوگ ہیں, ہم کدھر جاؤ, کس کو فریاد کروں, کس سے اپنا حق مان لوں. آپ لوگ مجھے یہ بتا رہے ہم پاکستانی لوگ ہیں, انڈیا سے نہیں آئے ہوئے. جس طرح انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جاتی ہو رہے, اس طرح مسلمان پاکستان میں اس طرح جاتی کر رہے. ہم بھی غریب لوگ ہیں بھائی, ہمارے لیے بھی کوئی جواز نکال دے. ہم کدھر جائے, ہمارا بھی بچے ہے, ہم بھی روزی کمانے والے 500 روپے دن کو کمائی کرتا ہے, اس پہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا. پھر بھی یہ لوگ ہمارے ساتھ کیوں جاتی کر رہے؟ پہلے آپ کو نوٹس دیا تھا؟ کوئی نوٹس نہیں دیا. اس وجہ تو ہم اس پہ ناراض ہیں. ان لوگوں نے مجھے نوٹس دیا. ہر ٹیم میں 3-4 لاکھ روپے کا مال پڑا تھا. ان لوگوں نے رات کو 3 بجے آ کے میڈم ثانیہ بھی ساتھ تھے, ان لوگوں نے وہ اس کو کچرا بنا دیا. کوئی چیز بھی نہیں رہ گیا تھا. ہر بندے کا 4-4, 5-5, 6 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا. ہم غریب لوگ کدھر سے پورا کرے؟ آج کل ایسا حالات ہے, ایک بندے کے ساتھ 10 کلو آٹے کا پیسے نہیں ہے, تو یہ 5-6 لاکھ روپے کدھر سے پورا کرے؟ ہر بندے کے اوپر 5-5, 6 لاکھ روپے ادھر چل گیا. یہ لوگ کدھر سے لے آئے؟ اگر یہ ہم اٹھایا تھا, یہ سرکاری تھی, اگر وہ لیگل نہیں تھی ان لوگوں نے کیوں لاٹ کیا؟ اگر لاٹ کیا تو پھر ان لوگوں نے کیوں ختم کر دیا؟ یہ بھی ایک بات ہے. ہمارا سر پہ بینک والوں کو 1 لاکھ, بینک والا نے ہمارے 1,84,000 روپے بینک والا میرے سر پہ ادھار پڑے سب بھائیوں پہ. تقریباً 10 قسطیں ہم لوگوں نے جمع کی ہوا ہے. باقی جو قسطیں ہم کدھر سے پورا کرے؟ ہمارا کام تو ختم ہو گیا, بند ہو گیا. ہم یہ کدھر سے پورا کرے؟ آپ لوگ بتا دیں. 7,000 روپے مہینہ ہم بینک والا کو دیتا ہے. اس بھائی کو دے دیں. عمران خان نے ریڈیاں لگا کے دی تھی آپ کو. ہم کو بالکل عمران خان سے ہمارا کو ریڈی انہوں نے دی تھی. اور یہ جو ابھی کا حکومت وقت ہے جو انہوں نے مسمار کیا, ان کا جو بڑا چیف ابھی چیئرمین صاحب آیا ہوا ہے اس کا باقی ہمیں دھمکی دی. میرا سب سے زیادہ نزدیک میرا گھر ہے. میں خود یہ جو جتنا بھی میرا 4 ریڈیو کا نقصان ہوا ہے اس کو اس طرح بلڈوزر پہ کیا جس طرح کہ یہ مسلمان بندے کا ہے ہی نہیں. وہ تو یہ سمجھ کے کیا کہ ان تو مسلمان ہی نہیں ہے. اس طرح پیشن تو وہ بھی نہیں کر سکتا جس طرح کوئی کافر کے ساتھ کرے. ہمارے ساتھ اس نے ڈاکہ ڈالے بغیر نوٹس. انہوں نے ہمارے ٹی اٹھائے کہ کسی سی ڈی اے والا نے ہمیں نوٹس نہیں دیا. جو سی ڈی اے میں سب سے جو انفورسمنٹ کا محکمہ ہے انہوں نے ہم سے بتے کا وہ بھی کیا, بتے کا بھی ڈیمانڈ کیا. بتہ ہم نے نہیں دی تو بتہ نام دینے کے بجائے انہوں نے ہمارے اسٹالوں کو اٹھا دیا. کچھ اٹھا کے لے گئے اور کچھ کو ادھر ہی مسمار کر کے جس کی وجہ سے آج ہم روڈوں پہ نکلا ہوا ہے. ہمارے گھر میں جانے کے لیے ہم بچوں کو کیا دیں گے؟ ہمارا بچہ ہم سے پوچھے گا کیا کما کے لایا ہے تو ہم کیا بولیں گے, کیا جواب دیں گے؟ اس حکمرانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی جو مقرر جو حکومت وقت ہے ان جو گرانے والا جو مچھو والی سرکار ہے, رانا ثناء اللہ کا آرڈر پہ یہ کام ہوا ہے. یہ بہت غلط کام ہوا ہے. ہم ریڈیبان بھائی لوگ ہیں, ہم ڈیلی ویجز میں 500-600 روپے کمانے والے لوگ ہیں. ہم جو کماتے ہیں وہی کھاتے ہیں. خدا کی قسم رات کے اندھیرے میں 2:38 پر میں اٹھ کر نیچے آیا تو بلڈوزر ہی بلڈوزر جیسا کہ یہ تو کسی یہودیوں کا مال ہے اور اس کو مسمار کیا جا رہا ہے. سیاست کا بدلہ لے رہے. عمران خان نے یہ ٹی ہم کو دی تھی تو یہ کیا یہ سیاست کا ہم تو پیٹ کے لیے کام کرتے, اپنا پیٹ کے لیے ہم کام کرتے, 2 وقت کا روٹی کماتے. یہ ہمیں مجبور کر رہے کہ ہم دہشت گرد ہو جائے. ہم دہشت گرد نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ہم اپنے حق کے لیے نکلے ہیں, اپنے حق کے لیے ہم مرنے تک تیار ہیں. ہم انشاءاللہ اپنے حق کے لیے ادھر دھرنا بھی دیں گے. اگر ادھر انصاف نہیں ملا تو اوپر جائیں گے, تب بھی انصاف نہیں ملا اور بھی اوپر جائیں گے, ہائی کورٹ میں جائیں گے, سپریم کورٹ میں جائیں گے. کیونکہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا نقصان میں نہیں بیان کر سکتا ہوں. خدا کی قسم اس طرح نقصان کوئی انسان بندہ تو چھوڑ انسان کسی کے ساتھ نہیں کرتا جس طرح ریڈی چابڑی والے کے ساتھ کیا. یہ ریڈیاں عمران خان نے لگا کے دی تھی کیا؟ یہ مت ظلم کرے.
جس نے کربلا میں ظلم کیا اس کے نام نشان ملتا ہے, ان کی قبریں ملتی ہیں کدھر گئے. جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے دشمنی مول لی ہے وہ کنارے جہنم ہوئے ہیں, آج تک ان کی قبریں نہیں مل رہی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو امام حسین نے حضرت وقت میں کہا تھا, اے یزید تم مٹ جائے گا لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مٹا سکے گا, تم مٹ جائے گا لیکن میرا نام نہیں مٹائے گا. 7 کروڑ عوام ہوتی ہے چیلم پر امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں, اور آپ مجھے بتائیں لبیک یا حسین کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کربلا میں اگر انہوں نے ظلم کیا ہے, اگر یہاں ظلم کرتے ہیں, یہ ہر کس ظلم برداشت نہیں ہوگا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ظلم مٹ جائے گا. حق کے ساتھ ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا منہ دکھاؤ گے تم کہ ہم نے غریبوں کی ریڑیاں چھینی ہے, غریبوں کو مارا ہے اور غریبوں سے نوالا چھینا ہے؟ وہ قیامت کے دن انشاءاللہ جواب دو ہوگے, یہاں نہیں. جب آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اس کے بعد قبر میں پتہ چل جائے گا کہ آپ انشاءاللہ. خدا حافظ. اللہ تعالیٰ زندگی دے, صحت سلامتی عطا کرے. اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت اور برکت نصیب.